یہ آپ جو ججز نے حق میں چیزیں مینشن کی ہیں وہی چیزیں مینشن کی ہیں جو کبھی آپ بولتے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ بچے ہم تو 2 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے عورتوں پہ دھاوے، غیر سیاسی خواتین، ہمارے بچوں پہ، بیبی امار کو مار دیا، 5 سال کا بچہ تھا، نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں بٹا گرام جیل میں، مالا کنڈ میں، خان صاحب کو اس طریقے سے ہائی کورٹ سے اٹھا کے لے کے گئے تھے، ہمارے گھر پہ دھاوے بولے گئے، مطلب ہمیں اپنا گناہ کوئی سمجھا دے، ہم نے قتل کیا، ہم نے چوری کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم صرف یہ گناہ گار ہیں کہ ہم نے ووٹ خان کو دیا اور وہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، ہمارے مطلب کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ آپ عمران خان کو ووٹ نہیں دے سکتے؟ جو باتیں ہم نے کی ایگزیکٹلی وہی ہائی کورٹ نے، اور یہ خطرناک موڑ اس لیے ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز نے قرآن پہ اور آئین پہ حلف کیا ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں گے، تو جب وہ اپنے آپ کے لیے انصاف نہیں ڈھونڈ سکتے تو وہ عدالت میں کیا انصاف دیں گے؟ مطلب بچے تو پاکستان کی، میں نے اس دن ایک پریس کانفرنس میں بولا کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑیں کیوں ہلا رہا ہے، یہ کون ہلا رہا ہے؟ پاکستان کو نقصان دینے سے پاکستانیوں کو تو فائدہ نہیں ہے نا، کس کو فائدہ ہے؟ میڈم 6 ججز بول پر ہیں، صرف انصاف مانگ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس پہ تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا ان ججز کے ساتھ کھڑی ہوگی یا تحریک انصاف ججز کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، پاکستان میں کبھی اس طرح کا ہوا نہیں، الحمدللہ یہ ایک اچھا پہلو بھی ہے عام پاکستانی کے لیے کہ اگر ایک جج کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، مجھے پروٹیکشن نہیں مل رہی، میرے خاندان کو کوئی نہیں بچا پا رہا، ہمارے بیڈ روموں میں کیمرے لگ رہے ہیں، مطلب آپ سوچیں کیسی سوسائٹی، تو مطلب morality جو انسانیت ہوتی ہے وہ تو دور کی بات ہے، ہم جا کہاں رہیں گے؟ لا قانونیت کہاں جا کے رکے گی؟ ہم کیوں؟ کل بھی خان صاحب سے ملے ڈالے میں میری دوسری ملاقات ہوئی ہے، دونوں دفعہ انہوں نے ہمیں دوبارہ لیکچر دیا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان، کہ پھر پاکستان کو کوئی تکلیف نہ دے سکے، 1 انچ زمین کا ہم نہ کھوئیں، ہمارا ملک نہ بکھرے، تو ان میں سوچنے والوں کے لیے علامات ہیں نا کہ یہ گیم کس طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کمشنر راولپنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی، کمشنر راولپنڈی جو آڑوز کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ 70 ہزار سے جیت رہے تھے، ہرا دیا گیا، اس کے بعد ججز کا ہاتھ آ جاتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے ججز نے جوڈیشل کونسل کو کہا ہے، اور آج تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی کہا ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اور اس لیٹر میں یہی ساتھ میں مینشن ہے سیاسی کیسز کے حوالے سے، جس میں ٹریان کا ایک کیس مینشن ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے کس کے سیاسی کیسز پہ یہ اثر انداز ہوا؟ اچھا دیکھیں، اس وقت یہ پورے پاکستان کے سیاسی کیسز پہ اثر کرے گا، اب جب آپ عمران خان جیسا آدمی جو ایک فارمر وزیر اعظم رہ چکا ہے، اگر وہ پاکستان میں اس کے لیے انصاف نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ بے اثر نہیں ہے، اس کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہے، سب نے اس کو ووٹ دیا ہے، اگر اس کے لیے ساری عدالتوں کو استعمال کر کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے، تو کل کو جو عام آدمی جو دہاڑی دار ہوتا ہے، جو 25,000 کماتا ہے، میری طرح کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی بینک میں کرتا ہے، کوئی اسکول میں استاذ ہے، کوئی آپ کی طرح جرنلسٹ ہے، آپ کی پھر کیا پروٹیکشن رہ گئی ہے؟ آپ کی کیا حفاظت رہ گئی ہے؟ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ اگر پاکستان میں ان لوگوں نے سچ بولنے والوں کا، جس طرح مریم اورنگزیب نے بولا کہ سر قلم کر دو، تو پھر یہاں کون بچے گا؟ صرف اشرافیہ بچے گا، یہ 5% لوگ، تو یہ پاکستان اشرافیہ کے لیے تو نہیں بنا تھا، یہ پاکستان تو ہم سب کے لیے بنا تھا، اس لیے ہم ججز کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آگے بھی رہیں گے۔ اس جوڈیشری نے ہمارے خلاف کتنے فیصلے دیے پچھلے 2 سال میں، ہم کبھی جوڈیشری کے خلاف بولے، ان کے خلاف نکلے، کبھی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے کوئی دھاوا بولا نہیں، کیونکہ عدالت ہے، مجھے اس کا فیصلہ نہ بھی پسند ہو تو، لیکن اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ غلط طریقوں سے ان پہ تشدد کر کے، ان پہ تکلیف کر کے، ان کو بچوں کو اٹھوا کے، ان کی بہنوں کو اٹھوا کے ان کو الیکٹریکیوٹ کر رہے ہو آپ، مطلب یہ اس سے زیادہ پاکستان میں پستی اخلاقی اور قانونی ہم نے نہیں دیکھی ہوگی، اور یہی وقت ہے کہ ہم اس کو یہاں روکیں، اس ملک کو اکٹھا کریں، ان صوبوں کو اکٹھا کریں، پٹھان پنجابی سندھی فضول باتیں نہ کریں، قوم کو ایک بنائیں۔ میڈم چیف جسٹس عامر فاروق کو اس حق کے بارے میں پتہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تحفظات کا آگاہ کیا تھا تحفظات سے، تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور اتنی دیر بعد 2023 2024 2023 سے یہ حد سٹارٹ ہوئے تھے، اور آج یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟
اس में तो बच्चे मुश्किल है कुछ कहना कि कल ही ये ख़त आया है और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जब उनको अपनी टीम ये कह रही थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद से निकला है, अब तो KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर सूबे से पता चलेगा कि क्या सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था कि और भी कहीं हो रहा था। तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है? देखिए आप मुझे ये बताइए, जब एक इलेक्शन अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, और आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक बैट यानी हमारा जो इलेक्टोरल साइन था छीन लेते हैं, इस मौक़िफ़ से कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और बाकी जितनी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं उन्होंने ना इलेक्शन ठीक किया ना इलेक्शन करवाया और उनका आपने फ़ाइन करके उनका साइन दे दिया, तो मतलब तो यही है ना कि आपने एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला किया। तो हम तो पहले से कहते थे कि इनको अपने आप को केसेस से हमारे रिक्यूज़ कर देना चाहिए, कितनी दफ़ा हमने बोला और हम फिर भी बोलते रहेंगे। देखिए एक कानून पसंद इमरान खान में और ये जो PDM वाले हैं इनमें फ़र्क हमें यही है। PDM में भी हलाली लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग हैं, डॉक्टर निसार चीमा है हमारे नून लीग थे और उनको बोला गया कि जी आप इलेक्शन तो हार गए हैं बट अगर आप चाहते हैं फिर डब्बे भरवा के असम्बली में बिठा देंगे, उन्होंने मना कर दिया कि काम मैं नहीं करूँगा। इस तरह MPs पंजाब में नून लीग ने, पीपल वालों ने, जमात इस्लामी ने तो सबसे बड़ा काम किया हाफिज़ साहब ने कि बोला कि जब मुझे पता है सीट हार गया हूँ, PTI जीती, मैं क्यों लूँगा चोरी की हुई सीट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले 1 महीने में हमने पाकिस्तान में एक किरण देखी है उम्मीद की कि लोग खुद सच बता रहे हैं कि हमें धांधली ज़्यादा मैंडेट दिया जा रहा है और हम ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रूह अभी ज़िंदा है ना, हमने इसको बचाना है।